ایسے تھے کہ اللہ نے بولا اے محبوب بولے مانگو تمہیں کیا مانگنا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے یا اللہ پاک میری امت پر عذاب مت لے کے آنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الموت آئی روح نکالنے کے لیے، تو انہوں نے روح بولے کیسی تم نکالتی ہو؟ تو بولے اچھے لوگ کی اس طرح نکالتی ہوں کہ بولے جیسے میں خوشبو سونگ رہی ہوں اور ناک میں خوشبو چلی گئی، اور برے لوگ کی اس طرح سے نکالتی ہوں کہ کانٹے پہ کپڑا پھینکا ہو اور کھینچ لے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے پوری تکلیف امت کی میرے کو دے دو، لیکن میری امت کو بخش دو. پہلے کی امت میں کتنے عذاب آتے تھے، کتنے لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھو کتنے عذاب آئے، اور فرعون دیکھو ابھی بھی پڑے لائے، موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں دیکھو کتنے عذاب آئے. لیکن اللہ اس کے لیے رکا ہوا ہے کہ میں اپنے نبی کی بات پہ سنا ہے کہ بولے ان کے اس پہ عذاب مت لانا. تو نبی کی سنت پہ ہر چیز میں فائدہ ہے، سائنٹیفکٹ بھی فائدہ ہے، اور تم کو شک آ رہا ہے تو تم جانچ پڑتال کر سکتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک بات ہے، ایک عورت ان کے اوپر کچرا پھینکتی تھی، تو ایک دن وہ دکھی نہیں، تو کسی سے پوچھے بولے کدھر ہے وہ؟ تو کوئی نے بولا بیمار ہے. تو اس کے گھر میں جا کے دیکھنے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اسلام قبول کر لی، اور روز تہجد میں اٹھ کے روتے تھے، دعا کرتے تھے امت کے لیے، بولے یا اللہ پاک میری امت میری امت. ان کو کچھ نہیں پڑی تھی، خالی اپنی امت کی پڑی تھی. اور اللہ قرآن میں بھی بولتا ہے اے محبوب کہ تم فرما دو کہ لوگوں تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمان بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، اگر پھر وہ منہ پھیرے تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر. مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کیا بول رہا ہے قرآن میں کہ رسول کے فرمان بردار ہو جاؤ، ہاں رسول کی سنت کو ادا کرو تو اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے.